الکریم اما بعد، معزز و معقر ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ محرم کا ہے اور اسی مہینے میں حسن اور حسین بھی شہادت کے جام نوش فرمائے تھے۔ عزیزان ملت، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں نئے سال کا آغاز یہی ماہ محرم سے ہوتا ہے، اور یہ محرم کا مہینہ مسلمانوں میں عموماً طور پہ دیکھا جاتا ہے اسے یاد نہیں ہوتا۔ انگریزی سال کے نئے سال کو یاد رکھتے ہیں، اس پہ پکنک بھی مناتے ہیں، اس میں خوشیاں بھی مناتے ہیں، فراوانی بھی کرتے ہیں، لیکن دوستو یاد رکھو، ہمارے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام میں اپنے اہل و عیال پر رزق میں وسعت کرو، اس پہ فراوانی کرو، اچھے اچھے پکوان اور کھانے بنایا کرو، گھر والوں کو کھانے پینے میں وسعت فرماؤ میرے دوستو۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے بھی رکھو، لیکن جب دیکھا گیا تو یہود و نصارہ بھی یوم عاشورہ کے روزہ رکھا کرتے تھے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اس سے ارشاد گرامی پھر فرمایا کہ تم 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرو، پھر یا تو 10ویں اور 11ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرو تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ میرے عزیزان ملت، یہ تو ہے اہمیت محرم الحرام کی، اور ہمیں کیسے محرم الحرام کو منانا چاہیے یہ ایک طریقہ تھا۔ ہم روزہ رکھ کے اور روزہ کو ادا کر کے اور اہل و عیال پر وسعت کر کے ہم محرم الحرام کو منا سکتے ہیں، لیکن آج کے نوجوان طبقے کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ گلی گلی، محلے محلے اور شہر در شہر جہاں بھی ہو وہ شیعوں کے راستے پہ چلتے نظر آتے ہیں، یہود و نصارہ کے راستے پہ چلتے نظر آتے ہیں۔ جہاں دیکھیے تو محرم الحرام جیسے عظیم الشان مہینے میں ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ جھرنیاں کھیلتے نظر آتے ہیں، تو ڈھول تاشے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی نہیں میرے دوستو، ڈھیر بھی بناتے اور اس کے ارد گرد طواف بھی کرتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے، بدعت ہے، خرافات و فسادات میں شمار ہوتا ہے۔ یہی نہیں دوستو، اس پہ چڑھاوا بھی چڑھاتے ہیں، پھر اس کو نوش بھی فرماتے ہیں، تبرکن نوش فرماتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بدعت میں سے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصل نہیں، لیکن نوجوان طبقے سمجھے تو میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مہینہ ماہ محرم کا نہایت محرم اور بابرکت مہینہ ہے، لیکن جو لوگ اس کی ناقدری کرے گا، قرآن کا اعلان ہوتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، کہ جو شخص اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو یقیناً اللہ کی پکڑ نازل ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کی پکڑ ایسی پکڑ ہے کہ جس سے کوئی بچ نہ سکا ہے اور نہ بچ سکتا اور نہ بچ سکے گا۔ جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو اپنے اصول کو چھوڑ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ عزیز دوستو، یقیناً اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ نبی علیہ السلام نے ہم سبوں پہ اتنے زیادہ احسانات کیے، اتنے زیادہ احسانات کیے کہ اگر ہم اس کے قرض ادا کریں تو اپنی زندگیاں ختم ہو جائیں، سارے انسان مر جائیں، مگر ان کی احسانات کا بدلہ عطا نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے خاطر راتوں رات جگ کر دعائیں فرماتے تھے، قبرستان پہ راتوں رات جا کر قبر والوں کے لیے بھی دعائیں فرماتے تھے۔ میرے دوستو، کل قیامت کے دن بھی جب کہ سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، تمام انبیاء نفسی کے عالم میں ہوگا، سارے امتی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، تو اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہتے نظر آئیں گے۔ یہ ہے احسانات نبی علیہ السلام۔ میرے دوستو،
پھر بتائیے تو صحیح ایسے عظیم الشان اور مخلص نبی کے نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر نہ جانے کن خرافات و فسادات والی راہ کو اختیار کر لیے ہیں۔ عزیز دوستو، بتانا یہ چاہتا ہوں یہ عظیم الشان محرم کا مہینہ ہے، اس میں ہم خرافات و فسادات سے جتنا بچیں گے اللہ ہمیں اتنے کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے گا۔ کہ خدا نے کہا کہ تم ہی لوگ سربلندی رہو گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم لوگ سچے رہو گے، اپنے دعوے میں سچے رہو گے۔ میرے دوستو یاد رکھو، اللہ کے فرمان کو اگر اپنی زندگی میں 100% اگر شامل کر لیے تو یقیناً کامیاب شخص وہی ہے، اور اگر اس نے صرف زبانی شامل ہوئے، صرف زبان سے محبت کرتے نظر آتے ہیں، دل میں خرافات و فسادات کو پیوست کیے ہوئے ہے، تو یاد رکھو اسے جہنم تک پہنچانے میں یہی کارگر ہو سکتی ہے، یہی فسادات و بدعت اسے جہنم تک پہنچا دے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل بدعت فی النار، کہ وہ جہنم تک پہنچانے والی چیز ہے یہ بدعت۔ عزیز دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ میرے کہنے کے مطلب سے آپ سب بخوبی واقف ہو گئے ہوں گے، اسی لیے میں اپنی بات کو انہی چند باتوں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے رخصت کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔